السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے اللہ. بعض ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر ذکر اثر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی یاد اثر ضرور کرتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص اپنے رب کو یاد کرے، پکارے اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے، استغفار پڑھے، اللہ تعالیٰ کی کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو وہ اثر نہ کرے. ایسا نہیں ہوتا. ثواب ملتا ہے بہرحال. جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا ثواب ملتا ہے. ایک اس کا اثر ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے، انقلاب آئے، اس کو اطمینان قلب حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، یہ حاصل ہو جائے. اور ذکر کی جو اور فوائد ہیں جو کتابوں میں آئے ہیں، جو آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں، وہ آ جائیں. اس کے لیے کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں، اور وہ فطری ہے. ایسی نہیں کہ آدمی اس کے لیے بڑی لمبے فلسفے اختیار کر لے. اگر ذکر کی نسبت یا تعداد یا اس کو کہیں مقدار اتنی تھوڑی ہو کہ وہ گویا نہ ہونے کے برابر ہو تو اثر نہیں کرے گا، ثواب ملے گا. جو انقلاب لائے گا وہ نہیں ہوگا اس میں. اس کی میں آپ کی ایک مثال سے سمجھاؤں. اگر ایک دیگ کے اندر 5 من پانی ہے، بڑے دیگ ہوتے ہیں، اس میں 5 من پانی آ جاتا ہے. 5 من، 4 من، 3 من، 2 من پانی ہے. 1 من 40 کلو پانی ہے اس کے اندر. اس دیگ کے لیے ابالنے کے لیے کہ ابل جائے، اس سے بھاپ پیدا ہو جائے، یہ جوش کرے، اس کے لیے اتنی مقدار کی آگ ضروری ہے جو اس کو ابال دے. اگر 4 من پانی ہے، 3 من پانی ہے، 1 من پانی ہے، آپ نے اس کی نیچے موم بتی رکھ دی تو ایک دیگ ابلے گا، بھاپ کرے گا، بھاپ سے دھواں اٹھ جائے گا، وہ جوش مارے گا. موم بتی جل رہی ہے لیکن اس پانی کا مقدار زیادہ ہے اور آگ توڑا ہے، اس پر وہ اثر نہیں کرتا. اسی طرح آدمی دنیا کی کاموں میں تو زیادہ ڈوبا رہے اور تھوڑی سی چلتے چلتے وہ بھی اختیاری کے ساتھ کچھ استغفار پڑے، دوسری پڑے، وہ کہتے اثر نہیں ہو رہا ہے. تو اثر کیسا ہوگا؟ اثر کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ تم ذکر کی کثرت کرو. مجاہد کو کہتے ہیں کہ تم بھی کثرت کے ساتھ ذکر کرو، اس کو اللہ کثیرن. نماز پڑھنے والوں کو کہتے ہیں کہ تم بھی کثرت سے ذکر کرو. جب اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا. زیادہ یاد کرو گے، دیگ کے نیچے مناسب آگ رکھو گے، جتنا زیادہ آگ رکھو گے اتنا وہ زیادہ ابلے گا. ایک اصول یہ ہے کہ ذکر کی مقدار کچھ ہونی چاہیے. اس میں ہم بڑی غفلت کے شکار ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں. وہ اپنے لیے کسی ذکر کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے، حالانکہ اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. جتنا بڑا ٹریلا ہوتا ہے اس کے لیے تیل کی ڈگی زیادہ ہونی چاہیے، تیل کی ٹنکی بڑی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ تو زیادہ دور تک چلتا ہے. ٹنکی توڑی ہوگی تو جلدی سے وہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ اسکوٹر، وہ کہتے ہیں کہ اسکوٹر کے لیے تو 5 من کی ڈگی ہونی چاہیے، اور جو اس کا ٹریلا ہے اس کے لیے 1 چٹانگ کا ہے. اسکوٹر والا کیا ہوتا ہے، وہ ڈگی ہوتی ہے، وہ کیا ٹنکی ہوتی ہے. تو یہ ہم نے کام الٹا کیا. جو دین کے کاموں کے لیے زیادہ ذکر کی ضرورت تھی وہ کم کرتے ہیں، اور جو بیچارے دوسری کام نہیں کرتے وہ کیا
زیادہ کرتے ہیں تو اس پر پھر نشہ چڑھتا ہے، پھر وہ کبھی آسمان پر اٹھتے ہیں، کبھی دماغ پر کیا وہ کئی تفکرات آ جاتے ہیں، برداشت نہیں کرتے بیچارے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ ذکر کی مناسب مقدار ہو. ایک دوسری بات اس میں دوام، اگر دوام نہ ہو پھر بھی دیکھ نہیں ابھرے گا. آپ ایک بار وہ جو آج کل گیس کے چولہے آتے ہیں، یہاں ہم نے بھی ایک بار لگایا تھا، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر وہ اس کے ساتھ گیس فٹ کرتے ہیں، پھر وہ اس میں جب آگ جلتا ہے تو کئی وہ اس سے نلکیاں ہوتی ہیں، اس سے آگ نکلتا ہے، بڑا تیز آگ ہوتا ہے. لیکن آپ نے تھوڑا سے دیکھ کے 2 من پانی کی یوں ہی کر دیا، پھر نیچے کر دیا، یہ دیکھ ابلے گا؟ دوام نہیں ہے. دوام بھی ہونی چاہیے. دوام ہو تب کیا ہوگا؟ اثر کرے گا. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ اس کے لیے فضا ایسی بنانی چاہیے کہ وہ گرمی محفوظ رہے. اگر آپ نے ذکر تو کیسے کرتے ہیں لیکن کھڑکیاں کھولی ہیں، غیبت سنتے ہو، زبان سے غیبت کرتے ہو، چغلی کھاتے ہو اور لوگوں کی توہین کرتے ہو، اس کی تحقیر کرتے ہو، تذلیل کرتے ہو، چوری کرتے ہو، ڈاکہ کرتے ہو، تو تم نے سارے راستوں کو کھول دیا. اس کی مثال یوں سمجھو کہ آپ نے دیکھ تو آسمان پر لٹکا دیا ہے، نیچے سے آگ جلا دیا ہے، یہ ابلے گا؟ کیونکہ تمام راستے کھلے ہیں، ہر طرف کی دھواں، ادھر اوپر بھی گرمی نہیں پہنچتی، وہاں سے بھی خلا ہے، اس کیا ہے وہاں وہ اس کی گرمی نہیں پہنچتی، دائیں بائیں سے بھی کیا ہے فارغ ہے. یہ بھی آپ نے نہیں کیا کہ اوپر تک نیچ اوپر سے ایک بڑا کیا ہول بنایا ہو، اس پر بعض ایسے ہوتے ہیں جو چھولے ہوتے ہیں کہ آپ اوپر چیز رکھتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اس کو ساتھ وہ نیچے سے آگ محفوظ ہوتا ہے، پھر وہ اس کو گرمی پہنچتی ہے. وہ بھی نہیں کیا تم نے، تو پھر بھی تمہارا ذکر اثر نہیں کرے گا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ساتھی کہتے ہیں کہ ہمیں ذکر پہلے مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا، ابھی مزہ نہیں آ رہا ہے. یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے. ذکر میرے ساتھ پوچھتے ہیں، میرا خیال تھا کہ اور کو بھی فائدہ ہو جائے. پہلے بڑا مزہ آ رہا تھا، ابھی مزہ نہیں آ رہا ہے. اس کی آپ فکر نہ کریں. تم جب فصل کاشت کرتے ہو، تمہارے اندر کوئی ذمہ دار ہے جیسے کاشتکاری کو؟ جو فصل کاشت کرتا ہے وہ پہلے جب فصل کاشت کرتے ہیں اس وقت جب فصل جوانی میں ہوتا ہے مزیدار لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، برا لگتا ہے؟ مزیدار لگتا ہے. جو ہی فصل بوڑھا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے؟ لیکن فائدہ یہ بوری میں ہے یا اس جوانی میں اس کی؟ اگر کاشتکار کہے، ذمہ دار کہے کہ ہمارا فصل ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے، اس کو غلہ ملے گا؟ سبز شادابی تو اسی لیے ہے کہ بوڑھا ہو جائے، اس بڑے بڑے اچھے دان اس میں نکل آئے. تو جو ذکر آپ نے شروع کیا اس وقت اس کے اندر مزہ تھا، اور وہ آپ نے دوام اس پہ اختیار کیا وقت آیا اس کے نتائج ملنے لگے، شروع ہو جائے. یعنی آپ نے آپ کو کمزور سمجھنا، فقیر سمجھنا، غریب سمجھنا، میں ضعیف ہو، میرا کچھ نہیں ہے. تو اب آپ کے مسجد تو نہیں گئی، مسجد تو چلی گئی، لیکن وہ جو نتیجہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ حاصل ہو گیا. سمجھ آئی بات؟ تو اذکار سے نتائج مراد ہوتے ہیں کہ آپ کو نتائج مل جائے، نہ کہ کیا مزے مل جائے. کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کا ذہن مقصد پر جمع رہے گا اور آپ کی ترقی برابر جاری ہوگی. اگر آپ مزوں کے اندر رہیں گے تو یہ پھر مٹھائیوں والی نماز ہے، مٹھائی والی تمہارا ذکر ہے. جب مٹھائی ملے گی تو آپ ذکر کریں گے، جب مٹھائی نہیں ملے گی ذکر نہیں کریں گے، دوام حاصل نہیں ہوگا. تو ذکر ہر حال میں کیا جائے، خواہ اس میں مزہ آئے نہ آئے، لذت ہو نہ ہو. میں ایک لطیفہ سناؤں. وہ کہتے ہیں کہ جب بیوی بوڑھی ہو جاتی ہے تو ماں بن جاتی ہے. ایک افسر تھا، اس نے بات سنی تو بڑا رو پڑا. اس نے کہا کہ واقعی میری بیوی تو ہے تھی، میری ماں تھی، میری عزت کرتی تھی، پھر شفقت کرتی تھی. تو اس وقت آدمی نہیں چاہتا کہ مر جائے، وہ تازگی نہیں رہتی جو پہلے ہوتی تھی. لیکن کیا ہوتا ہے، اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں ادھر ادھر، کیا وہ بوڑھی ہو جاتی ہے. اب دیکھ کیا ہوتا ہے، بڑی آپس میں پھر زیادہ اس کی طبیعت لگتی ہے، کیونکہ ہم وہ کہتے ہیں کہ ہمارا زندگی گزارا ہی ہوتا ہے، دونوں کیا ہو جاتے ہیں آپس میں، اس کا چلتا رہتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوستی پکی ہوتی ہے. جب آدمی کبھی نیا شادی کرتے ہیں تو یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ شاید طلاق پڑ جائے. جب اس کے بچے پیدا ہو جائے پھر وہ باتیں چلی جاتی ہیں، وہ کیا ہو جاتی ہے، گھر کے اندر ایک ماحول پیدا ہو جائے. تو میں کہتا ہوں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر اذکار سے دوستی گہری ہوتی چلی جاتی ہے، تعلق گہرا ہوتا چلا جاتا ہے. تو ہر وقت آدمی کو نہیں ہوتا کہ بس میں یہ مزوں میں رہے، میں آسمان میں اڑتا جاؤں. اس سے فائدے بھی ہوتے ہیں، اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. انشاءاللہ پھر میں آگے اس پر بات کروں گا، قبض بس کی اس پر میں بات کروں گا انشاءاللہ. کہ آپ مجھے یہ بتانا تھا کہ ذکر کا اثر ضرور ہوتا ہے، ثواب ضرور ملے گا، لیکن اگر فائدہ چاہتے ہو تو ذکر کی کثرت کریں، ذکر پر دوام کریں،
اور ذکر کی جو آثار ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے راستوں کو بند کرے جہاں سے تمہارا ذکر کی جو اثرات ہے